صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے، آگ کا عذاب ہے۔ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور فرمایا وما يعذبان من کبیر، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ کبیرہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا، صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا، کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا، اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا۔ ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہوتا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں، رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے۔ نا 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 نا، نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، یہ ذہن میں، نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، فطرت کی مخالفت ہے۔ تو میں وہ قبر کا قصہ سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کبیرہ گناہ کی بنیاد پر، مگر اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ تھے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، اور دوسرے وہ تھا جو چغلیاں لگایا کرتے تھے، لڑائی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کی بات اس کے منہ پہ، اس کی بات۔ اب بعض دفعہ انسان اپنے راز کی بات کسی کو بتاتا ہے، یار وہ فلاں بندہ ایسا ہے، آپ نے فلاں کو جا کے بتا دی وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، پھر اس نے دو تین گالیاں نکالی، آپ نے اس کو بتایا تمہیں ایسی ایسی گالیاں دے رہا تھا۔ وہ ہوتا ہے نا، ایسے ہر محلے میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں۔ نندیں لڑواتی ہیں میاں بیوی کو، بھابھی، نند کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بھابھی ہوتا ہے۔ نند لڑواتی ہیں بھابھی کو اور اپنے بھائی کو بھابھی سے لڑوا دیتی ہیں، اس کی ادھر لگائی۔ میاں بیوی کو لڑوانا تو بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کے بندو، تو شیطان اس پر عمل پہ اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کسی عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کو لڑوا کے آئے۔ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، خام خام میں ان کو رہنے دو، چلو ایک غلط ہے تو غلطی، جب خوشی سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو لڑوانے کی؟ ایک آدمی آیا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میرے گھر میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ میری بیوی گھر میں صفائی ستھرائی کرتی نہیں ہے، گھر گندا رکھتی ہے۔ تو ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی مجھے فون کر کے، آپ کی بیوی نے تو گھر کو کباڑ بنایا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں اس دن سے مجھے اپنی بیوی کی نفرت دل میں پیدا ہو۔ تو میں نے کہا کباڑ بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا ہوا ہے، جب آپ اس کباڑ پہ ہی خوش ہو اپنی بیوی کے ساتھ، تو کسی تیسرے کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی غلط بات ہے، کسی کے گھر میں جا کے اس میں عیب دیکھو، اور اس کی بیوی کی برائی شوہر کو، اور شوہر کی برائی، اب بعض شوہر ہوتے ہیں باہر آنکھ میں ٹکا کر رہے ہوتے ہیں، آج کل تو مارکیٹ میں اسی قسم کے شوہر آ رہے ہیں، زیادہ تر باہر آنکھ میں ٹکا کر رہے ہیں۔ اب کسی نے دیکھ لیا، بیوی کو جا کے بتا دیا تمہارے میاں کی تو یہ حرکتیں ہیں۔ بھائی غلط حرکتیں ہیں تو میاں کو بتاؤ نا، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو آنکھ میں ٹکا؟ یار آنکھ میں ٹکا تو سمجھتے ہیں نا، کرتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں ہوں گے؟ معذرت کے ساتھ آپ لوگ نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے نا۔ تو اب بیوی کو جا کے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کے دل میں شوہر کی برائی آئے گی۔ بھائی اس کو تو یہ بتاؤ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، تاکہ اس کے دل میں محبت ہو۔ اگر وہ غلط ہے، طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایسا اچھا شوہر مل جائے گا؟ ابھی تو آنکھ مٹکے والا ملا ہے، ابھی دوسرا وہ اس سے بھی بڑی فلم ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا ہو، کیا نکلے، اور گھر بچے رل جائیں گے، بڑی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو چغلیاں لگا کے دوستوں میں لڑائیاں پیدا کروانا، امام مسجد کو مقتدیوں سے بدگمان کرنا، مقتدیوں کو امام سے بدگمان کرنا، کمیٹی کو انتظامیہ کو امام سے، امام کو انتظامیہ سے، ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہا ہے ایک دوسرے۔ محبت کی باتیں کم ہو رہی ہیں، لڑائی کی باتیں، بھائی بھائی کو لڑوایا جا رہا ہے، بہن بہنوں کو لڑوایا جا رہا ہے، سب پتہ نہیں ہم بچے ہوئے کیسے۔ اسی طرح یاد رکھو، حکومت کو عوام سے لڑوانا، عوام کو حکومت سے لڑوانا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اس وقت اسلامی ملکوں میں جتنے بھی حکمران ہیں، کرپٹ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان کرپٹ حکمرانوں کا بھی رہنا نہ رہنے سے بہرحال بہتر ہے۔ ابھی میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا، اتنے اس کو کروڑوں روپے کے تحفے دے دیے۔ میں کہتا ہوں غلط کیا، سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ کی غلامی میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ، واقعی غلط کر رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایہ دے دیے، اس کی تعریفیں اور
پتہ نہیں کیا ان کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر سعودی عرب میں وہاں حکمرانوں کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہوگا, اس کا نقصان ہوگا. سعودی عرب ٹوٹ جائے گا, یہاں روافض کا قبضہ ہو جائے گا, حرمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, بڑے خطرات ہیں. تو بھائی ٹوٹنے نہ دو کسی چیز کو, بھائی جیسے تیسے ہیں, بس زمان کی حد تک اعتراض, بھائی سعودیہ کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال رہنے دو, کیونکہ ابھی وہاں اگر جمہوریت آئے گی تو لائے گا کون, اور کس کی مرضی کا آدمی آئے گا. افغانستان میں جمہوریت ہے, نام کی ہے, بیٹھے ہوئے کس کے چمچے ہیں, امریکہ کے چمچے بیٹھے ہوئے, اور افغانستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں افغانستان سے, پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال رہے ہیں. لیبیا میں قذافی کو اتروا دیا یہ کہہ کے کہ ظالم میں تھا, وہ ظالم میں مانتا ہوں, لیکن جیسا بھی تھا بہرحال اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا. اس کی حکومت گئی ہے, لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا, سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہو گیا, اسلام. عراق میں صدام حسین جیسا مرضی تھا, عیاش تھا, ظالم تھا, جو مرضی تھا, لیکن اس کو ہٹا کے ہمیں کیا ملا, کیا خلافت قائم ہو گئی وہاں پہ؟ بولو بھائی, سارے وسائل کس کے قبضے میں, اسلام دشمنوں کے قبضے. وہ تیل کے کنویں بھر بھر کے لے رہے ہیں, اتنا انہوں نے تیل جمع کر لیا, موجہ ہی موجہ, اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی جو تو حکمرانوں کے خلاف عوام کو ایسا کر دینا کہ وہ تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ہاں زبان سے جہاد ضروری ہے, ان کی غلط پالیسیوں پہ ان کو ٹوکنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, یہ تو ضروری ہے, کیونکہ یہ ورنہ یہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن ان کے خلاف اگر لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا, تمہاری رہی صحیح قوت بھی ختم ہو جائے گی. تو نہ لڑو, محبت میں پیدا کرو گھروں میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے, کبیرہ گناہ کی وجہ سے. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلیاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری, فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما, شاید ان پر عذاب کم ہو جائے. تو اب یہاں ایک بات ہے, یہ یاد رکھو, قبروں پہ ہری شاخیں لگانا جائز نہیں ہے, یہ نبی کی خصوصیت تھی, کیونکہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پہ درخت لگایا ہو یا شاخ لگائی. تو یہ غلط ہے, لوگ قبروں پہ درخت لگا دیتے ہیں. درخت لگائیں گلی محلے میں جہاں پبلک ہوتی ہے, مردے پبلک کے حکم سے خارج ہو گئے. آپ کہیں گے وہاں بھی تو بہت زیادہ پبلک ہے, لیکن ان بیچاروں کو درختوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے, تو جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں, تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن کی چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ میں, سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں, سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ جا کے دیکھو یہ کتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مردہ تو قبر کے اندر ہے نا, اس کو تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دو بیچارہ, اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی اس کا. بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی, جو وہاں پر جو غلط حرکتیں ہو رہی, اس کی نحوست شاید مردوں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو. تو اس لیے درخت لگاؤ, زندوں کو ضرورت ہے بھائی درختوں کی, مردوں کو درختوں کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں, زندہ کو ضرورت ہے درخت کی, تاکہ وہ تھوڑے دن اور زندہ رہ سکے وہ بیچارہ. تو دوسرا انہوں نے کیا, پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. یہاں میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتا دوں, وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں. اب وہمی یہ حدیث سن کے پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیں گے, حقیقت بتا رہا ہوں یار, چھینٹنا پڑ جائے. تو حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے, فقہا سے. فقہا کہتے ہیں پیشاب کی جو بہت باریک باریک چھینٹیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں. یہاں وہ چھینٹیں مراد ہیں جو بالکل موٹی موٹی چھینٹیں ہوں, اور چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بچا نہیں کرتے تھے, تو جب بار بار چھینٹیں پڑتی ہیں بار بار, تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر نماز نہیں ہوتی. پھر نماز نہیں ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا. باقی بہت باریک باریک اگر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں, ان میں نہ پڑا کریں. حضرت زین العابدین جو تھے نا, مشہور امام گزرے, حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے, وہ کیا کرتے تھے جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی. ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ, کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے, پیشاب سے ہوتا ہے. اس میں یہ پیشاب بھی داخل ہے. خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاب کا خیال نہیں کرتی, بچوں نے گدوں میں پیشاب کر دیا, کارپٹ پہ پیشاب کر دیا, خواتین اس کو صاف نہیں کرتی, جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے, اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے
समझ रहे हो? खवातीन को चाहिए कि कुछ काम पैम्पर करेगा, कुछ आप भी कर लें। पैम्पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, लेकिन बेचारा किसी दिन पैम्पर लगा रहना भूल गया वो, तो अब क्या है कि अगर बच्चे ने कहीं बेड पे कर दिया तो अब आप नीचे एक टब रखें और उस गद्दे पे ऊपर पानी डाल के पानी बहा दें। नीचे जब पानी गिरना शुरू हो जाएगा, 2-3 दफा ये अमल करे तो वो गद्दा पाक हो जाएगा। अब उससे खवातीन कहती है तो गीला हो जाएगा, तो वो तो हो गया ना पेशाब से गीला। कितना आसान तरीका है पाक करने का। हम ये थोड़ी कह रहे हैं गद्दा उठा के ले जाओ, उसको ड्राई क्लीनर को दो। जहां पेशाब लगा हुआ है नीचे एक टब रखा, गद्दे के बेड के नीचे टब रखा, ऊपर जग डाला पानी से, जग या लोटा कोई भी चीज हो, 2-3 दफा उसको ऐसे किया तो वो जब आर पार होना शुरू हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। कारपेट पे अगर पेशाब हो गया है, कारपेट को नीचे से आप ले जाएं, कोई टब रख दें कारपेट के नीचे, ऊपर उसके पानी डालें, तो वो पानी जब नीचे बहना शुरू हो जाएगा तो कारपेट क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। क्या ख्याल है? प्लास्टिक पे अगर पेशाब हो गया है, प्लास्टिक है, उस पे अगर पेशाब कर दिया है तो अब उसमें नीचे गद्दा वो नहीं रख सकते टब, तो उसका तरीका ये है कि पोंछा लें, उसे उस पेशाब पे खुश करें, फिर उस पोछे को पानी से धो के निचोड़ें, फिर दोबारा उस पेशाब पे 3 दफा ये अमल करेंगे तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। और अगर सीमेंट का फर्श है, उस पे पेशाब हो गया तो जब तक गीला है नापाक है, जब वो सूख जाएगा तो खुद बखुद, बोल लो भाई, पाक हो जाएगा। क्योंकि सीमेंट में चूना होता है, वो जरासीम को खुद बखुद खत्म कर देता है। फिर भी बेहतर है कि उसको धो लें। नजाफत भी कोई चीज होती है, कुछ नहीं होगा, कोई क़यामत नहीं आएगी। अगर फर्श पे पेशाब कर दिया है तो उसको भी, क्योंकि जब तक गीला होगा उस वक्त तक तो नापाक होगा ना वो, तो धो लें उसको उसी वक्त। तो थोड़ा सा काम कर लेने से सेहत भी अच्छी रहती है, बच्चे भी पाक साफ रहते हैं और अजाब खबर से भी हिफाजत होती है। सबको इसका ख्याल करना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था, वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन क्या करते थे कि वो जब उन्होंने ये अजाब कबर की हदीसें सुनी तो फिर उन्होंने एक शीशे का गिलास रख लिया, बोतल, कि उसमें पेशाब करूंगा ताकि छींटे ना पड़े। चंद दिन ये अमल किया, फिर उनको ख्याल आया कि मा फ़अल हाज़ा मन हुवा खैरुम मिन्नी, जो मुझसे बेहतर थे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इतनी एहतियात नहीं की है। यानी वो तो गिलास में या बोतल में पेशाब नहीं करते थे, तो मैं क्यों फिर इतनी ज्यादा एहतियात करूं। तो इसलिए ये मतलब नहीं कि आप वहमी बन जाएं और बार बार टॉर्च से चीटें चेक करना शुरू कर दें। वहमी क्या करता है, एक साहब का फोन आया, मैं सुबह उठते ही अपनी शलवार ना ऐसे लाइट के सामने रख के चेक करता हूं। सुबह उठते ही अपनी शलवार, कोई निशान तो नहीं लगा हुआ, कोई गंदगी निकली हो कोई। मैंने कहा कि यार सुबह सुबह कुरान का मुताला किया करो, मुनाजाते मकबूला पढ़ लिया करो, शलवार का मुताला करना ये अच्छा काम नहीं। क्या ख्याल है? सुबह सुबह उठ के शलवार स्टडी हो रही है, तो बाकायदा स्टडी हुई ना, शलवार पढ़ी जा रही है बाकायदा। शलवार में पीएचडी हो जाएगी 1 साल के बाद, इतना माहिर हो जाएगा। तो छोड़ दे क्या गंदी हरकतें। अगर नजासत नजर आ रही है धो, तो नहीं आ रही तो बस नमाज पढ़ो जाके, उड़ के जो देखना शुरू कर देना, कोई लगा तो नहीं है। इतना नहीं बनाया शरीयत ने मुकल्लफ, ये वहमी और पागल होने की अलामत होती है। थोड़ा सा एहतियात कर लो बस, ये जरूर। तो बात में जल्दी से समेट के खत्म करता हूं। तो वहुवल अज़ीज़ुल गफूर, अल्लाह जबरदस्त गालिब है और अल्लाह खूब मग़फ़िरत करने वाला है उन लोगों की जो तौबा करना चाहते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कबीरा गुनाहों में दाढ़ी काटना भी है, लेकिन उलमा इसको ज्यादा इसलिए नहीं बताते कि बहुत से लोग काट रहे हैं, लेकिन है बहरहाल कबीरा गुनाह। तो हिम्मत करके रखना शुरू कर दें, समझ रहे हो। और सबसे बड़ा कबीरा गुनाह तो क्या है? नमाज का कज़ा कर देना। और हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा कबीरा कत्ल करना इंसान को और वालदैन को सताना, ये अकबरुल कबाइर हैं, यानी कबीरा में भी जो बड़े कबीरा गुनाह है। तो हमें, हमारी जिम्मेदारी है हम गुनाहों से तौबा करें और फराइज और वाजिबात को आसान तरीके से पूरा करें। ये पूरे इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। फिर कोई कोताही हो तो अल्लाह से तौबा कर ले, फिर दोबारा कोताही हो जाए फिर तौबा कर ले, फिर कोताही हो जाए फिर तौबा कर ले। ये तरीका रहेगा तो फिर अल्लाह ताला के वादे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरियां हैं, नहीं तो फिर खुशखबरियां नहीं है। ये हमारी गलत फहमियां हैं जिनको हम खुशखबरियां समझते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सगायर कबायर